میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور آپ تو گواہ ہیں کہ ہر پروگرام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے، ہم ان کو مارجن دیتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایکیوز کرتا ہوں ان کے ارد گرد جو وشس سرکل ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کامیاب ترین طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، ایک آسن طریقے سے پھر سے مسند اقتدار کے اوپر براجمان ہو جائیں۔ ان کے کیا ایجنڈاز ہیں، ان کے اپنے کیا امبیشنز ہیں، اس کے بارے میں میرا خیال ہے ہم کسی اور پروگرام کے لیے وقت اٹھا رکھتے ہیں، لیکن یہ بات اب پی ٹی آئی کے اندر بھی جانی جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ایمبیشیس ہیں، ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں۔ میں آپ کو اگر کہیں گے کسی وقت تو نام لینے شروع کر دوں گا، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پوزیشن لے لیں۔ اچھا، حتیٰ کہ ایک شخص ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیلف کلیم کر دیا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا پارٹی کا، انہوں نے کہا کہ مجھے چنا گیا ہے، عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جائیں تو میں پارٹی چلاؤں گا۔ کبھی سنا کبھی آپ نے پہلے سنا ہی ہے؟ یہ اعلان تو پارٹی کا ایک فورم کرتا ہے کہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے، وہ جیل چلے جائیں یا گرفتار ہو جائیں، تو پھر کون جو ہے وہ پارٹی کے تو یہ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ کسی اور وقت نام لے لیں گے، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی لائلٹیز کے اوپر مختلف حلقوں میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اس لیے خان صاحب کو اور زیادہ وزڈم کے ساتھ فیصلے پارٹی کے صدر پرویز الہی ان میں ایک اور بڑا نام ہے جن کی لائلٹی کے اوپر جو ہے وہ سوالات اب اس کے بارے میں پارٹی کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال ہے آپ تک بھی پہنچی ہیں، میں نے بھی سنی ہے کس طرح وہ ایک خاتون کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کہ جب یہاں پر جب گولیاں چل رہی، جب ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی، یہاں پر جب پیٹرول بم چل رہے تھے تو آپ کہاں تھے، پوچھا نا انہوں نے۔ تو یہ ایک اور سلسلہ ہے، اس کے اوپر بھی کسی وقت بعد میں بات کریں گے۔ خواہشات جس کی بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، میرا نہیں خیال پرسنلی آئی فیل کہ کوئی جگہ لے سکتا ہے خان صاحب کی پی ٹی آئی کے اندر۔ خان صاحب ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہے۔ خواہش صاحب یہ جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے، آئی ہوپ کہ خان صاحب خود موجود ہوں گے اس میں، یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے وہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ہوگی، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس میں سے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ خان صاحب کی پریزنس کتنی امپورٹنٹ ہے اس اے پی سی میں، اور کیا وہ ہونے جا رہی ہے یا پھر وہ آئن ٹائم پہ ہم سنیں گے خان صاحب جو ہیں وہ شریک نہیں ہو رہے؟ دیکھیے آج بھی یہی ہوا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ان کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے۔ سو یہ کنٹراڈکشن ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کر لیں، اور دوسری طرف آپ پارلیمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مان رہے ہیں۔ ایک طرف آپ استعفے دیتے ہیں پھر ان کو واپس لیتے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پارلیمنٹ کے اوپر کیونکہ یہ تو امپورٹڈ ہے، یہ تو یعنی غیر ملکی جو ہے اس کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ دوسری طرف آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بیٹھ کے وہاں بات ہو۔ تو آج جو پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیک آؤٹ کیا ہے یہ ایک اچھا اومن بھی نہیں ہے، اور اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جب فواد چودھری صاحب اس پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں ڈمی پارلیمنٹ ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے بات ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے۔ اسی پارلیمنٹ کے 175 ووٹوں پر جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اگر الائز ان کے ساتھ نہ ہوتے تو ان کے ووٹ 1 انہی کے ووٹوں پر بنے، اسی پارلیمنٹ کو اب گالیاں دے رہے ہیں، اسی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اسی کو ڈمی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہیں جمہوری نہیں ہیں۔ میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ اپنے اپوننٹ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جمہوری رویہ اپنائیں تو پھر آپ کو بھی جمہوری رویہ اپنانا پڑے گا۔ اچھا ابو خالد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اے پی سی کس طریقے سے ممکن ہو پائے گی، کیونکہ ابھی جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رانا صاحب نے بات کی، اس کے بعد فواد چودھری صاحب کے جو بیانات آئے ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ تو ججز سے انہوں نے ماتھا لگا لیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ نوٹس لیں اس چیز کا۔ تو کس طرح سے ہو پائے گی یہ اے پی سی ان حالات کے اندر، اتنی تلخی کے اندر؟ میں آپ عرض کروں آپ سے مثال کے طور پر جو ڈیٹ الیکشن کی، یہ فواد چودھری صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انتخابات کے انعقاد میں 1 دن کی تاخیر بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ تو کوئی نہیں جھوٹ غلط کہہ رہے ہیں نا، جو 30 اپریل کی ڈیٹ ہے یہ بھی اس 90 دن سے اوپر کی ہے، یہ بھی ان 90 دن کے اندر کی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کا مطلب شاید اب 30 اپریل ہی ہے نا جو طے ہو چکی بھی ہے، لیکن یہ بات آج رانا ثناء اللہ نے بھی کی ہے کہ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن بھی ایک بااختیار ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے انعقاد کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، آپ ہر ایک کا اختیار چھین کے اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اے پی سی کی تجویز پازیٹیو ہے، ہم بھی اس کو کہہ رہے ہیں پازیٹیو ہے۔ اے پی سی کے لیے ذہنی طور پر عمران خان صاحب کو تیار کرنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے بھی ہم توقع رکھیں گے کہ اس انیشیٹو کو ضائع نہ ہونے دیں۔ قائل ہو گئے خان صاحب؟ بھئی خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو یہ لوگ یہ بیان نہیں دے سکتے نا۔
تو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ اے پی سی جو ہے اس کی ہم اصل شکل دیکھ پائیں گے، کیونکہ ملک کو بہت سیریس چیلنجز درپیش ہیں. ایک طرف ہم آئی ایم ایف سے نمٹ رہے ہیں اس لیے کہ اکانومی ہمارے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف بہت ساری ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کا ہم بعد میں ذکر بھی کریں گے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس سب کچھ کی موجودگی میں میرے خیال سے اتنا یونیلیٹرل رویہ اختیار کر لینا کہ آپ کسی کی بات ہی نہ سنیں، آپ کسی فورم پر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوں. عدالتوں میں آپ صرف وہاں جائیں، اس کی بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص کیس نہیں ہے. جو اہم 3 کیسز ہیں اس طرف آپ رخ نہیں کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. تو میرے خیال سے پارلیمنٹ کو بھی جو جس کو کہتے ہیں نا پلس آف دا پیپل، اس کو سمجھنا چاہیے. جو حکومت ہے، حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں. اگر اس طرح کا کنسنسس نہیں ہوگا تو نہ یہ پارلیمنٹ کا سیشن کسی طرف لے کے جائے گا، نہ عدالتوں کے فیصلے کسی طرف لے کے جائیں گے، نہ الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کا فیصلہ کسی صورت بھی فائدہ مند ہوگا. میرے خیال سے خان صاحب کو اپنی اسٹریٹجی کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا، ری فارمولیٹ کرنا پڑے گا. خواہش سے بدراک ہو گیا خان صاحب کو صورتحال کا، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل تو وہ صرف ایک بات کریں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، پلان بنایا جا رہا ہے حکمت عملی. ان کو نظر آ گیا کہ اب نہیں جو ہے وہ راستہ اور کوئی ہے ہی نہیں. اگر میں الیکشن چاہتا ہوں تو پھر بیٹھ کر ہی کسی ایک متفقہ تاریخ پہ بات ہو سکتی ہے، نہیں تو پھر اگر ایگوز کی جنگ ہے تو پھر وہاں سے تو پھر جو ہے یہ بات جو آپ نے کہی ہے، کاش اللہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ ان کو ادراک ہو جائے کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے کی توقع ہے، وہ کسی صورت بھی ایک جمہوری معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہے. اب وہ اپنے رویے سے، اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کریں گے کہ ڈز اٹ مین کہ اس ملک میں پرامن انتخابات ہوں، صاف شفاف انتخابات ہوں، اور جس کو بھی عوام جس کی جھولی میں بھی اپنا ووٹ ڈالیں وہ اپنا اختیار حکومت رکھتا ہو. اگر تو وہ اس بات پہ کنونس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو آفر ہے اے پی سی کی، یہ معنی خیز ہو سکتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، اور جس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے اس کو بہتری کی طرف موڑنے میں یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے. سارا دار و مدار خان صاحب کے رویے پہ ہے، سارا دارالمدار خان صاحب کے رویے پہ. اور آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو آگے اور لوگ ہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، جس میں فواد چودھری صاحب تو جو ہیں وہ پیش شامت قریشی نے بھی آج بات کی ہے، ان کے رویے پر بھی ہے. وہ جس طرح سے پھر بات کرتے ہیں، اوبویسلی وہ چونکہ زیادہ میڈیا کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، وہ ایک ماحول بناتا ہے ایکچولی چیزوں کے حوالے سے. پھر جب یہاں سے بات ہوتی ہے تو پھر اس کا جواب رانا ثناء اللہ صاحب کو دینا پڑتا ہے. اگر if PTI means it then it's a very positive movement. اچھا دیکھیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ایک جمہوری ادارے میں، وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اگر آپ بات چیت کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مان رہے ہیں، اگر آپ نہیں چاہتے کہ عدالتوں کا احترام جو ہے اس میں کوئی کمی آئے، تو پھر آپ کو اپنے کنٹمپریری سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اور کوئی نہ کوئی بات چیت کرنا ہوگی، جس کے علاوہ کوئی اور سلوشن اس کا ہو نہیں سکتا.